تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جس وقت حضرت امام حسین علیہ السلام پیاس سے مجبور ہو کر دریائے فرات پر پہنچے اور پانی پینا چاہتے تھے کہ کم وقت حسین بن نمیر نے تیر مارا جو آپ کے دہنے مبارک پر لگا۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک سے بے ساختہ بد دعا نکلی، یا اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے فرزند کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے میں اس کا شکوہ آپ ہی سے کرتا ہوں۔ یا اللہ، ان کو چن چن کر قتل کر ان کے ٹکڑے ٹکڑے فرما دے، ان میں سے کسی کو باقی نہ چھوڑ۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو لوگ قتل حسین علیہ السلام میں شریک تھے ان میں سے ایک بھی نہیں بچا جس کو آخرت سے پہلے دنیا میں سزا نہ ملی ہو۔ کوئی قتل کیا گیا، کسی کا چہرہ سخت سیاہ ہو گیا یا مسخ ہو گیا۔ سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، ایک بوڑھا آدمی حضرت امام حسین علیہ السلام کے قتل میں شریک تھا، وہ دفعتاً نابینا ہو گیا تو لوگوں نے سبب پوچھا۔ اس نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ آستین چڑھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تلوار ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چمڑے کا وہ فرش ہے جس پر کسی کو قتل کیا جاتا ہے، اور اس پر قاتلان امام حسین علیہ السلام میں سے 10 آدمیوں کی لاشیں ذبح کی ہوئی پڑی ہیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ڈانٹا اور خون حسین علیہ السلام کی ایک سلائی میری آنکھوں میں لگا دی۔ صبح اٹھا تو اندھا تھا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جس شخص نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو اپنے گھوڑے کی گردن میں لٹکایا تھا، اس کے بعد اسے دیکھا گیا کہ اس کا منہ کالا تارکول کی طرح ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا، تم سارے عرب میں خوشرو آدمی تھے، تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جس روز سے میں نے یہ سر گھوڑے کی گردن میں لٹکایا ہے، میں ذرا سوتا ہوں تو 2 آدمی میرے بازو پکڑتے ہیں اور مجھے ایک دہکتی ہوئی آگ پر لے جاتے ہیں، اور اسی حالت میں چند روز کے بعد مر گیا۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد مختار سقفی نے بھی چن چن کر بدلے لیے۔ عمر بن سعد کو دیکھ کر مختار کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور گرج کر بولا، اے دنیا کے کتے، بتا تجھے کون سی سزا دوں جس سے میری اور مسلمانوں کے دلوں کی آگ ٹھنڈی ہو جائے جو تیرے ناپاک نتنوں نے کربلا میں لگائی۔ عمر بن سعد نے ہاتھ جوڑ کر التجا کی، میں بے قصور ہوں، میں یزید اور ابن زیاد کے ظلم کے آگے مجبور تھا، مجھ پر رحم کرو۔ مختار عمر بن سعد کی اس گفتگو سے اور بھی بھڑک اٹھا اور کہا کہ میرے آقا حسین علیہ السلام کتنے بہادر تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے تمہارے ظلم کو دیکھا، پھر بھی انہوں نے تمہارے آگے رحم کی درخواست نہیں کی۔ پھر حکم دیا کہ اس کا بیٹا حفص سامنے لایا جائے اور عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کی گردن تن سے جدا کر دی جائے تاکہ اس ظالم عمر بن سعد کو معلوم ہو جائے کہ اکبر کی لاش کو تڑپتا دیکھ کر امام حسین علیہ السلام کے دل مبارک پر کیا گزری ہوگی۔ مختار کے حکم کی تعمیل کی گئی اور عمر بن سعد کے بیٹے کی لاش اس کی آنکھوں کے سامنے تڑپنے لگی۔ عمر بن سعد رحم رحم کی دہائی دے رہا تھا کہ جلاد نے تلوار سے اس کا بھی سر اڑا دیا۔ عمر بن سعد کو اس کے ظلم و ستم کی سزا دینے کے بعد مختار نے شمر سے کہا، تو ہی وہ بدبخت انسان ہے جس نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پر چڑھ کر گلے پر خنجر چلایا تھا۔ اٹھ اور پہلے میرے آگے وہ پلید ہاتھ کر جس سے تو نے خنجر اٹھایا۔ شمر رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے عمر بن سعد نے مجبور کیا تھا۔ مختار نے ڈانٹ کر کہا، تجھے شرم نہیں آتی؟ فاطمہ کے لال نے مسکرا کر جان دی اور تو چلا رہا ہے۔ شمر نے پھر درخواست کی، میں اس وقت پیاسا ہوں، 2 گھونٹ پانی پلا دو۔ مختار نے کہا، ذلیل کتے، کیا تو نے امام حسین علیہ السلام کو خنجر چلانے سے پہلے پانی پلایا تھا جو آج مجھ سے پانی مانگ رہا ہے؟ شمر نے ہاتھ آگے کیا، مختار نے تلوار ماری اور شمر کے دونوں ہاتھ زمین پر تھے۔ پھر مختار نے شمر کے گلے پر خود خنجر چلا کر اسے ختم کر دیا۔ شمر کو اس کے کیے کی سزا دینے کے بعد مختار نے حرملہ سے کہا، تو وہی شقی القلب انسان ہے جس نے امام حسین علیہ السلام کی جھولی میں علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا، اٹھ میرے سامنے کھڑا ہو جا۔ پھر مختار نے فوجیوں کو حکم دیا کہ اس لانتی پر تیروں کی بارش کی جائے۔ اس طرح آخری تیر اس کے حلق سے پار ہوا۔ حرملہ کی لاش ابھی زمین پر تڑپ رہی تھی کہ خولی لایا گیا۔ خولی کو دیکھ کر مختار کا خون کھول گیا، آنکھیں غصے سے سرخ ہو گئیں اور گرج کر بولا، یہ ہے وہ سنگ دل اور دشمن خدا جس نے امام حسین علیہ السلام کے سینہ مبارک میں برچھا مارا اور پھر نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک نیزے پر چڑھا کر
ابن زیاد کے پاس کوفہ میں لایا تھا۔ اگرچہ اسے جتنی بھی سزا دوں میرا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، مگر اس کی سزا یہ ہے کہ پہلے اس کے دونوں ہاتھ کاٹے جائیں، پھر دونوں پاؤں، اور پھر اس کے سینے میں برچھا مار کر اسے واصل جہنم کیا جائے، اور پھر اس کا سر کاٹ کر نیزے پر چڑھا کر میرے سامنے لایا جائے۔ چنانچہ جلادوں نے ایسا ہی کیا۔ ابن خونی کھیل کھیل کر چمنستان زہرا کی ہری بھری شاخوں کو کاٹ کر یزید سے موصل کی حکومت اس ظلم و ستم کے انعام میں حاصل کر کے ہر طرح سے بے خوف ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ مختار ثقفی نے ابراہیم بن مالک اشتر کو حکم دیا کہ ایک بھاری فوج کے ساتھ ابن زیاد پر حملہ کر دیا جائے اور اس کو زندہ یا مردہ میرے سامنے پیش کیا جائے۔ چنانچہ ابراہیم بن مالک اشتر نے ابن زیاد پر حملہ کر دیا۔ اگرچہ ان کے پاس سامان حرب کم تھا اور فوج بھی تھوڑی تھی، مگر قدرت ان کے ساتھ تھی۔ منشائے قدرت یہی تھا کہ قاتلان حسین علیہ السلام کو ان کے ظلم و ستم کی پوری سزا ملے۔ اس لیے ابن زیاد کافی فوج اور ساز و سامان کے باوجود بھی مقابلہ نہ کر سکا اور صلح کے تواتر کئی پیغام بھیجے، مگر اس کی کوئی چال بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ خود میدان میں آیا اور ابراہیم کے ہاتھوں قتل ہو گیا۔ پھر اس کا سر بھی نیزے پر چڑھا کر کوفہ میں مختار ثقفی کے سامنے لایا گیا۔ یزید کے ان فوجی افسروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد مختار ثقفی نے حکم دیا، اب ہر وہ شخص جو کربلا میں عمر بن سعد کے ساتھ تھا اس کو بھی قتل کر دیا جائے، اور نہر فرات پر قبضہ کرنے والوں، لاشوں پر گھوڑے دوڑانے والوں اور تیر چلانے والوں کو بھی واصل جہنم کر دیا جائے۔ مختار کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ایسا ہی کیا گیا، ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ جب مختار تمام دشمنان اہل بیت قاتلان امام حسین علیہ السلام کو واصل جہنم کر چکا تو فرمایا کہ ان سزاؤں سے میرے دل کی آگ نہیں بجھی، یہ تو میں نے صرف اپنا فرض ادا کیا ہے، اصل سزا تو ان کو حشر کے دن ملے گی۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسے ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔